السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے دل میں ایمان، سرگرمی ہے تعارف۔ دل میں ایمان یعنی کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ ہم لوگ اس چیز پر یقین رکھیں کہ جو چیز خدا چاہتا ہے وہ ہوگی اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتی، ہم لوگ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں، یعنی کہ ہمارے دل میں اس چیز کا ایمان پختہ ہونا۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے دل میں بہت سے خیالات آتے ہیں کہ شاید ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے نا، تو اس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں۔ تو اگر ہمارا اللہ پر ایمان جو ہے وہ پختہ ہوگا تو ہم کبھی بھی یہ چیز جو ہے اپنے دل میں یا دماغ میں نہیں آنے دیں گے کہیں ایسا نہ ہو جائے تو کہیں ویسا نہ ہو جائے، کیونکہ جب خدا نے چاہا تو وہ کام ہو کر رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے سوچنے یا نہ سوچنے سے تو کچھ نہیں بدل سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہمارا ایمان پختہ ہوگا تو ہمارے دل میں یہ خیالات کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو نفرت دلا دی۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو کفر نہیں کرتے، یعنی کفر نہ کرنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اس چیز میں نہ شریک ٹھہرانا۔ ہر اچھے اور برے کام میں جو ہے نا ہمارا دل ہمیں ایک مشورہ دیتا ہے کہ جیسے کہ یہ چیز اچھی ہے کہ نہیں، ہمارا دل چاہتا ہے نا نہیں ہم یہ چیز خرید لیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے فائدے کی نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے دل میں جو ہے کوئی نہ کوئی خیال ضرور آتا ہے، ہمارا دل اس کو لے کے ہمیں کوئی نہ کوئی مشورہ ضرور دیتا ہے۔ اگر دل اچھی باتوں سے محبت رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ اچھا مشورہ دے گا، اور اگر تو وہ بری باتوں سے محبت رکھتا ہے تو ہمیشہ وہ غلط مشورہ دے گا، کیونکہ جب اللہ کسی کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں اچھی بات ڈال دیتا ہے اور اس کو نفرت ڈال دیتا ہے اس کے دل میں بری باتوں کو لے کے۔ یعنی کہ جب بھی انسان کوئی بھی کام کرنے جاتا ہے تو اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو اس کے دل میں کبھی کوئی برا خیال نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی ہے۔ اور اگر انسان جو ہے برائیاں کرنے والا ہے، برے کاموں کی طرف جانے والا ہے، تو اللہ نے اس کے دل میں نفرت کو پیدا کر دیا ہے، یعنی کہ وہ کچھ بھی کرے، کوئی بھی برا کام کرے، اس کا جو دل ہے وہ اس کام کو کرنے میں بھی اسے مشورہ دیتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کے راستے پر چل پڑا ہے، اور وہ جو نفرت اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈال دی ہے اور جو مشورہ جو ہے اس کے دل میں آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین، یعنی کہ ہمارا یقین ہے، مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ کو یقین ہے کہ آپ پانی پئیں گے، پانی پہ آپ کو ٹرسٹ ہے نا، پانی پہ یقین ہے کہ آپ پانی پئیں گے اور آپ کی پیاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، بجھ جائے گی۔ یہ آپ کا ایمان ہے، پانی پہ یقین ہے، آپ کا پختہ یقین ہے کہ پانی پینے سے ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال تو نہیں آیا نا کہ نہیں پانی پیوں گا پتہ نہیں اس سے پیاس بجھے گی کہ نہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے پانی کو لے کے، آپ کے دل کو یقین ہے کہ میں اگر یہ پانی پی لوں گا تو میری پیاس جو ہے وہ بجھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ ہی جو ہے وہ ساری کائنات کو بنانے والا ہے، یہی ہمارے دل میں ایمان کو پیدا کرنے والا ہے چیزوں کو لے کے کہ ہمارے دل میں کوئی بھی بری چیز جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، اس سے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، اسی لیے صحابہ کو اللہ سے شدید محبت ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کے جو بتائے ہوئے طریقے تھے، اصول تھے، وہ سکھائے، تو انہیں محبت ہو گئی شدید، کس سے؟ اللہ سے۔ ڈرتے تو صرف اللہ سے، دکھ ہوتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کا، امید ہوتی تو صرف اللہ سے، انسانوں سے کوئی امید نہ تھی۔ اب اگر آپ انسان سے کوئی امید وابستہ کر لیتے ہیں، آپ کسی انسان کو کہتے ہیں کہ وہ میری مدد کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ
موقع پہ آ کے مکر جائے اس کام سے، جیسے کہ آپ نے ٹیسٹ یاد نہیں کیا ہو، آپ اپنے فرینڈس کو بولیں کہ آپ میری ہیلپ کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرنے میں اتنے مگن ہو جائیں آپ کی مدد ہی نہ کر پائیں ٹیسٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم لوگ اللہ سے امید لگائیں گے تو ہم کبھی نا امید نہیں ہوں گے، اور اگر ہم لوگوں سے امید لگائیں گے تو ہم ہمیشہ نا امید ہی رہیں گے، کیونکہ لوگ وقت آنے پر مکر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تم کو اپنے اچھے اعمال سے خوشی اور برے اعمال سے دکھ ہو تو تم ایمان والے ہو، یعنی کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگیں تو اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے اور آپ کو خوشی ہوئی ہے، اور جب آپ نے کوئی برا کام جانے انجانے میں، ہم سے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں نا، تو اگر ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایمان پیدا کر دیا ہے کہ برا کام کرنے سے ہمیں دکھ ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنا آپ اچھا نہیں لگتا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حسد اور وسوسہ، حسد جو ہے وہ کیا ہے، کسی انسان کو خوش دیکھ کے دل میں جلنا کہ اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو یہ حسد میں آ جاتی ہے۔ وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں خیالات کا پیدا ہونا، جب ہم کوئی کام کرنے لگیں کہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، تو یہ وسوسہ ہے ہمارے دل میں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ کہیں پتہ نہیں کام کرنے جا رہے ہیں اچھا تو غلط نہ ہو جائے۔ تو اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہو تو آپ کے دل میں یہ خیالات کبھی بھی نہیں آتے۔ تو آپ نے اب اس دل میں ایمان جو سبق ہے ہمارا، اس کی مکمل پڑھائی کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس میں کسی قسم کے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔